کو جو ہے وہ آگے لے کر جایا جائے. آپ سر کیونکہ خود بھی وکیل ہیں, ذرا میں اس لیے چاہتا ہوں ذرا تھوڑا قانونی بات بھی آپ سے پوچھ لوں. ایک چیز جو کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ تسلیم کرنے کے حوالے سے تھی, کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ آج جو عدالت میں بابر اعوان صاحب نے کہا وہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کا جو پہلے سیاسی موقف تو ہے لیکن قانونی موقف جو تھا اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس پہ بہت سوال اٹھایا جا رہا ہے. یہ سر ذرا وضاحت کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. دیکھیں, موقف تو ہمارا وہی ہے, اور حمزہ صاحب کو ہم نے پہلے وزیر اعلیٰ مانا ہے, نہ اب مانیں گے. قانونی اور آئینی موقف ایک ہی ہے, اور وہ ظاہر ہے ہم عدالت کو ماننے والے آئین پاکستان کے تابع لوگ ہیں, اور ہم طلال صاحب کی جماعت کی طرح کے لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم اگر ہمارے حق میں فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو ہم ججوں کو دھمکیاں دیں, سب کچھ کریں. ہم کبھی وہ کام نہیں کرتے. ہم عدالتوں کے سامنے ہمیشہ سرنگو رہتے ہیں. جب ہمارے خلاف پاناما سے پہلے جو ریگنگ کا کیس تھا, اور اس میں بہت بڑا کیس ہم نے وہاں لڑا اور ہمارے خلاف فیصلہ آیا, مجھے ایک بندہ نہیں دکھا سکتے جس نے سپریم کورٹ کے خلاف ایک بیان قدر دیا ہو جو ہمارا دھاندھی کے خلاف کمیشن بنا تھا. لیکن پاناما کے خلاف جب فیصلہ آیا تو طلال صاحب کی جماعت کے بہت سے سینیٹر صاحبان اور لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم سپریم کورٹ گئے, کل لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا. اس میں ایک بات پہ تو ہم نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ ایک جعلی اور ایک امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجا گیا, لیکن کچھ قانونی پیچیدگیاں نکات ایسی تھی جس پہ ہم مطمئن نہیں تھے, اس لیے ہم اپنی معزز عدالت عظمیٰ کے پاس آئے. بنیادی بات اس میں رحمان بھائی بہت سمپل ہے کہ سٹیٹس کو مینٹین ہونی چاہیے کہ اس دن جب الیکشن ہو رہا تھا اس دن کیا حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے؟ وہ نہیں تھے. ادھر اس دن ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, ایک انتظامی امور چل رہے تھے. تو ایک تو بڑا ہمارا قانونی نقطہ یہی تھا, اور یہ ہے اب بھی. ظاہر ہے آپ عدالت کے فیصلے مانتے ہیں لیکن اس پہ فیئر کامنٹ کرتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار پھر بھی کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اگر ان کا انتخاب صحیح نہیں تھا, اور اگر ان کا انتخاب جو ہے وہ رد کر دیا گیا اور وہ ووٹ ان سے لے لیے گئے, جس طاقت پہ وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے وہ طاقت ان کی نہیں تھی, وہ طاقت کسی اور کی تھی, اور وہ طاقت ہماری تھی, وہ ووٹ ہمارے تھے, اور وہ عدالت نے ہمارا حق انتخاب تسلیم کیا. تو اگر ان کا انتخاب غلط تھا تو اس کے بعد ان کے رہنے کا جواب نہیں. لیکن دو تین نکات ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اس پہ میں سمجھتا ہوں حق بجانب ہے, اور شاید آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں اس بات پہ جس میں آج عدالت کی طرف سے کوئی آبزرویشنز آئی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ حج پہ تھے یا موقع پہ موجود نہیں تھے, تو ایک ان کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. خاص کر جو ہمارے 5 سیٹیں جس پہ آپ اگر چاہیں گے, میرے پاس وہ ڈیٹیل رپورٹ موجود ہے جو لاہور ہائی کورٹ کی بالکل کلیئر ڈائریکشن ہے کہ آپ ان کی نوٹیفیکیشن کریں 5 ریزرو سیٹوں کی. وہ ابھی تک ای سی پی نے نہیں کیے تھے. میں حیران ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہماری معزز ایک جو آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, قابل احترام ہے, کیوں نہیں مانتے. اور دوسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے رحمان بھائی کہ یہ جو صوبہ ہے پنجاب, جو پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, 12 13 14 کروڑ شاید اس کی آبادی ہے. آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے 20 حلقے جس کا بھی الیکشن نہیں ہوا اور ان کو آپ الیکٹورل کالج میں ہی نہ رہنے دیں؟ میں اس نقطے پہ بات کر بھی چکا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتا ہے, الیکشن والے دن آپ کا ممبر بیمار ہے, خدا نخواستہ فوت ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہے, کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی بنا پہ وہ نہیں آ سک رہا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. کم از کم اس کے علاقے کے حق انتخاب پہ کوئی رد نہیں ہے, کیونکہ لوگوں نے ووٹ دے کے بندہ اپنا بھیج دیا ہے. اس وقت اگر خدا نخواستہ آج یہ الیکشن ہو جاتا, وہ 20 سیٹیں کیا پنجاب کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستان کا حصہ نہیں تھی؟ کیا جہاں ابھی ضمنی الیکشن ہونا ہے ان لوگوں نے اپنا رائٹ آف ووٹ کس کو دینا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی اپرچونٹی ملی ہے. دونوں سائڈ یہ جو 5 والا